عائشہ کی ازمیر کے ساتھ شادی تو ہو گئی اور شادی کے بعد اب عائشہ کا یہی خواب تھا کہ وہ ازمیر کے ساتھ خوش و خرم زندگی بسر کرے گی اور اسے زندگی میں کوئی دکھ نہیں اٹھانا پڑے گا۔ لیکن اسے کیا پتا تھا کہ شادی کے بعد اس کی زندگی کتنی مشکل ہونے جا رہی ہے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اسے یہ دن بھی دیکھنا پڑے گا کہ ازمیر اس کا شوہر اسے چھوڑ کر ماہم سے شادی کرنا چاہے گا۔ عائشہ کو جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ ازمیر دوسری شادی کرنے جا رہا ہے تو وہ اب ہر ممکن کوشش کرے گی کہ ازمیر ایسا نہ کرے اور اس کی شادی بچ جائے۔ ازمیر جو کہ اب عائشہ کو اچھا نہیں سمجھتا اور ماہم کے آگے پیچھے پھرتا ہے، یہاں تک کہ اس نے ماہم کو شادی کرنے کے لیے پرپوز بھی کر دیا ہے۔ اب نوشین بیگم جو کہ ماہم سے کہہ چکی ہے کہ تم میرے بیٹے سے شادی کر لو اور تمہاری ازمیر سے شادی ہونے تک عائشہ اس گھر میں نہیں رہے گی، یعنی ازمیر اسے طلاق دے دے گا، تم اس چیز کی فکر مت کرو۔ اب نوشین بیگم اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے ازمیر کے پاس جاتی ہے اور اسے سمجھاتی ہے کہ اگر تم ماہم سے شادی کے خواہش مند ہو تو اس سے پہلے تمہیں ایک کام کرنا ہوگا۔ اب ازمیر حیرت سے پوچھے گا کہ وہ کیا؟ تو نوشین بیگم کہے گی کہ تمہیں ماہم سے شادی کرنے سے پہلے عائشہ کو طلاق دینی ہوگی اور اسے اس گھر سے نکالنا ہوگا، اور ماں بھی تو تم سے شادی تب ہی کرے گی جب تم یہ کام کر لو، کیونکہ اس نے یہ بات خود مجھ سے کہی ہے اور اس کا یہ فیصلہ تو بالکل درست ہے۔ تمہیں عائشہ کو ہر صورت طلاق دینی ہوگی، کیونکہ کوئی بھی عورت نہیں چاہے گی کہ وہ سوتن برداشت کرے۔ نوشین جب یہ سب باتیں ازمیر سے کہہ رہی ہوتی ہے تو اسی دوران عائشہ یہ سب باتیں سن لیتی ہے۔ تو جیسے ہی عائشہ یہ سب باتیں سنتی ہے تو وہ تو حیرت کے سمندر میں ڈوب جاتی ہے کہ کوئی ساس کیسے اس حد تک گر سکتی ہے کہ اپنے ہی بیٹے کو طلاق کے لیے آمادہ کرے۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ جو بھی اس نے سنا کیا ویسا ہی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ قسمت اس کے ساتھ کیسا کھیل کھیلنے جا رہی ہے، اس کے تو سر سے چھت چھن جائے گی اور اس کا ہسبینڈ اسے کیسے بے سہارا اور بے آسرا چھوڑ سکتا ہے، وہ تو بے یار و مددگار ہو جائے گی۔ عائشہ خود کو بہت لاچار اور بے بس محسوس کر رہی ہوتی ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ اسی دوران دادی وہاں آتی ہیں اور اس سے پوچھتی ہیں کہ بیٹا کیا بات ہے، تم کیوں رو رہی ہو اور تم اتنی پریشان دکھائی کیوں دے رہی ہو؟ عائشہ کہتی ہے کہ دادی میں اس گھر سے جانا نہیں چاہتی اور پلیز ازمیر کو سمجھائیں کہ میرا ساتھ مت چھوڑے، میں کہاں جاؤں گی، میرا کوئی آسرا نہیں بچا۔ تو دادی یہ سن کر حیران ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ عائشہ تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو، تم کو کوئی گھر سے کیوں نکالے گا اور کسی کی اتنی جرأت کہ وہ تمہارے ساتھ ایسا کرے، یہ تمہارا اپنا گھر ہے، تم بلا جھجک اور بے خوف اس گھر میں رہو۔ تو عائشہ اب ساری حقیقت دادی کو بتاتی ہے کہ ازمیر اب اسے اپنی زندگی سے نکالنے جا رہا ہے، یعنی طلاق دینے والا ہے، اور طلاق دینے کے بعد وہ ماہم سے دوسری شادی کرنے جا رہا ہے۔ تو دادی بہت حیران ہوتی ہے کہ ازمیر ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ وہ حیران و پریشان ازمیر کے پاس جاتی ہیں اور اس سے پوچھتی ہیں کہ جو کچھ عائشہ نے مجھے بتایا کیا وہ درست ہے، اور تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری تربیت میں کوئی کمی رہ گئی تھی کیا، جو تم اپنے فیصلے خود کرتے پھر رہے ہو، اور کسی لڑکی کا سہارا بن کے اب تم اسے اکیلا کیسے چھوڑ سکتے ہو اور اسے چھوڑ کر اس کی زندگی کیسے برباد کر سکتے ہو؟ کیا تم نے میرا فیصلہ اس لیے مانا تھا کہ تم بعد میں اپنی منمانی کرتے پھرو؟ ازمیر اب دادی کی باتوں کا کوئی خاطر خواہ اثر نہیں لیتا اور انہیں صاف لفظوں میں کہہ دیتا ہے کہ عائشہ میرے ٹائپ کی لڑکی نہیں ہے، وہ میرے ساتھ نہیں چل سکتی، میری اور اس کی ذہنیت میں زمین و آسمان کا فرق ہے، وہ میرے ساتھ بالکل بھی ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہی۔ اب آپ ہی بتائیں میں کیا کروں؟ اب اس مسئلے کا آخری حل یہی ہو سکتا ہے، میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنا چاہتا ہوں، میں اب ماہم کو پسند کرنے لگا ہوں اور اس سے شادی بھی کرنا چاہتا ہوں، اور میں یہ فیصلہ کر چکا ہوں، اس لیے آپ مجھے مزید سمجھانے کی کوشش مت کریں۔ اب دوسری طرف عائشہ یہ سب باتیں سن لیتی ہے اور ازمیر کی باتیں سن کر وہ بہت دکھی ہوتی ہے، اور اب وہ سمجھ چکی ہے کہ لاکھ سمجھانے کے باوجود ازمیر اپنے فیصلے پر ڈٹا رہے گا۔ اب دادی جب یہ دیکھتی ہیں کہ ازمیر ان کی بات بالکل نہیں سننے والا تو وہ اپنے بیٹے فرقان کے پاس جاتی ہیں تاکہ وہ ازمیر کو سمجھا سکے کہ وہ عائشہ کی زندگی برباد مت کرے۔ فرقان صاحب بہت غصے میں ازمیر کے پاس آتے ہیں تو وہیں پر نوشین بیگم اب فرقان صاحب کو کچھ نہیں کہنے دیتی۔ فرقان صاحب سمجھ آتے ہیں کہ یہ اکیلا ازمیر کا فیصلہ نہیں ہے بلکہ نوشین بیگم بھی یہی چاہتی ہے۔ فرقان صاحب کہتے ہیں کہ میں عائشہ کی زندگی یوں برباد نہیں ہونے دوں گا۔ تو نوشین بیگم کہتی ہے کہ میرا بیٹا عائشہ کے ساتھ خوش نہیں ہے،
وہ بھلا اپنی زندگی یوں کیسے گزار دے؟ وہ مام کو پسند کرنے لگا ہے اور اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ اب آپ کو بھی اس فیصلے کو قبول کر لینا چاہیے۔ فرقان صاحب کو تو نوشین بیگم پر اب بہت غصہ آنے لگتا ہے، لیکن ازمیر اپنی ماں کے دفاع میں بول اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ بابا، آپ میری ماما کو ہرگز کچھ نہیں کہیں گے، یہ میرا فیصلہ ہے اور میں اپنے فیصلے پر قائم ہوں، اور اب میرا یہ اٹل فیصلہ ہوگا، مجھے کوئی میرے فیصلے سے ہٹنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔